فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں جنت عطا فرما دی ہے، ہم لوگ ناقدر ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، یعنی وہاں آگے چل کر جنت ملے گی، مگر میں یوں سمجھتا ہوں کہ جنت تو تمہیں اللہ نے ابھی عطا فرما دی۔ راحت اور سکون کی وہ زندگی، اور تعلق مع اللہ کی وہ زندگی، اور قلبی راحت کی وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی نسبت اور برکت سے، اپنے دین کی برکت سے عطا فرما دی ہے، وہ دنیا میں بھی کسی کو نصیب نہیں۔ تو آپ کس اور کس جنت کی تلاش کر رہے ہیں؟ یہ کس کو حاصل ہوتا ہے؟ اپنی حالت بیان کر رہے ہیں۔ اللہ والے دنیا میں رہ کے بھی گویا کہ جنت میں رہتے ہیں، سکون، اطمینان، چین، کسی کی کوئی خوف نہیں۔ شہید بھی ہو گئے تو شہید ہو کے کہاں جائیں گے؟ مولا کے پاس جائیں گے۔ لوگ تو فقر و فاقر سے ڈرتے ہیں، مرنے سے تو اتنا ڈرتے ہیں نام بھی نہیں لیتے۔ موت کا یاد تو کیا کریں گے، کبھی مراقبہ موت تو کیا کریں گے، نام بھی نہیں لیتے، کہیں نام لینے سے موت آ ہی نہ جائے۔ حالانکہ آپ نے فرمایا لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اللہ والوں کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کو دنیا میں بھی، کیونکہ وہ خالق خوشی کو راضی کرتے ہیں اور دل کو غمگین کرتے ہیں ناراضگی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچ کے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی خوشی دیتا ہے جو جنت والی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی انگلینڈ کے سفر میں یہ شعر فرمایا تھا کہ مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہو۔ جنت تو دور ہے لیکن اللہ والے دل میں خالق جنت کو رکھتے ہیں۔ اور حضرت پھول پوری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد بھی حضرت والا نقل فرماتے تھے کہ جنت مکان ہے اور اہل جنت اس کے مکین ہیں، اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے، کیونکہ اگر مکین ہی نہ ہو تو مکان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ خالی مکان کو بھوت بنگلہ کہتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ یا آپ دیکھیں جتنے ویرانے میں بنے ہوئے ہیں اس کی قیمتیں کم ہیں، جہاں جتنی آبادی ہے اتنی قیمت اس کی زیادہ ہے۔ لہذا جنت کے مکین کون ہیں؟ اہل اللہ، تو ان کا مکان سے بھی افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اس لیے ان کی زندگی جنت نظیر ہوتی ہے۔ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو پائیں گے، دیدار ملے گا، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ اور یہ بات صرف یہ صوفیہ کے نہیں ہے، ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو محدث عظیم ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ دو جنتیں ہیں، جنتن فی الدنیا بالحضور مع المولا، دنیا کی جنت مولا کی حضوری کی وجہ سے ان کو ملتی، ہر وقت اللہ ان کے ساتھ ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے۔ جو تو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جنت اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، تو جس کے ساتھ اللہ ہے تو وہ اس سے بھی افضل ہے، جنت سے بھی بڑھ کر۔ لہذا اس لیے وہ دنیا میں ہی ان کو ایک جنت ملتی ہے، بالحضور مع المولا وجنت فی العقبہ بلقاء المولا بزیارت المولا، اور عقبہ میں جنت ملے گی آخرت میں، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ تو یہ بات صرف صوفیہ کی نہیں ہے، اور امام ابن تیمیہ جیسے لوگ فرماتے ہیں جو صوفیہ سے ذرا ہٹ کے صرف علماء ہیں اور خود مجتہد ہیں اور مقلد بھی نہیں ہیں، وہ فرماتے ہیں جو دنیا کی جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی جس کو یہاں تعلق میں اللہ نہیں ملا وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے وہ جنت اور زیارت کیا کرے گا؟ مل جائے گی جنت، لیکن معرفت کا وہ مقام، وہ اس مقام کا درجہ دنیا میں ہی حاصل ہوگا۔ حکیم الامت فرماتے ہیں ہر آدمی کو مختلف طریقے سے زیارت ہوگی، عام لوگوں کو ہفتے میں ایک دن زیارت ہوگی اللہ تعالیٰ کی، کسی کو 2 دن 3 دن درجے کے مطابق، یعنی یہ فضیلت کا معیار ہے، اور کسی کو روزانہ دیدار ہوگا اور کسی کو ہر وقت دیدار ہوگا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ہر وقت یہاں اللہ کی یاد میں مست رہتے ہیں، گناہوں سے دور رہتے ہیں، اور ان کی زندگی یہاں پر بھی جنت نظیر ہے اور وہاں بھی ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہر وقت نصیب ہوگا۔ ہم لوگ حوروں کے چکر میں وہاں پڑتے ہیں، اللہ والے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ جب جنت میں حوریں میرے پاس آئیں گی تو میں ان سے کہوں گا سنو بھی، اللہ کا کلام سننا ہے تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو۔
وہ وہاں بھی کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں. اسی لیے ہماری سوچ اور ان اولیاء اللہ کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اولیاء اللہ ہر آدمی بن نہیں سکتا. جب ہم بھی بن جائیں گے، معرفت کا وہ مقام حاصل ہو جائے گا، تو ہماری ترجیحات بھی بدل جائیں گی. جیسے ترجیحات دنیا میں بدلتی ہیں. بچے تھے، سب بڑے ہوئے. ایک مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں رحم اللہ تعالی، مفتی تقی صاحب نے مفتی شفیع صاحب کا یہ ملفوظ نقل کیا ہے کہ بچپن کی مجھے زندگی یاد ہے، سرکنڈے کا ہم گھروندہ کھلونا سا بناتے تھے. کوئی بڑا آیا اور مذاق نے اس نے لات مار کے توڑ دی. فرمایا مجھے وہ رونا یاد ہے، مجھے زور زور سے رو رہا تھا 3-4 سال کی عمر میں. سرکنڈے کا گھر گر گیا تو ہم رونے لگے. یہ ہے بچپنا. اور بڑے ہو کے اس کو کوئی دیکھتا بھی ہے. 50 روپے کی گاڑی اور 100-200 روپے کے آج کل غبارہ بھی کتنا سجا دیتے ہیں. 150-200 روپے کا غبارہ، اس کے پیچھے بچے کتنا مچلتے ہیں. اسی طرح ہم بھی دنیا پہ مچل رہے ہیں. جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہمارے مچلنے کا انداز یہ نہیں ہوگا، بلکہ ہم جنت کے لیے مچلیں گے. جنت کے لیے. جب بچہ وہی بڑا ہو جاتا ہے تو وہ گاڑی پھر 5 لاکھ کی بھی اس کو کم لگتی ہے. پھر وہ کہتا ہے 25 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ والی گاڑی چاہیے. اب ترجیحات بدل جاتی. تو دنیا کے معاملے میں تو ہم بالغ ہو گئے، آخرت کے معاملے میں ابھی تک بالغ نہیں ہوئے. آخرت کے معاملے میں ابھی تک بالغ نہیں ہوئے. ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ ہی کی ماننے میں، ایک ہی اللہ کی عبادت میں ساری کامیابی ہے، سنت کے راستے میں کامیابی ہے. ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہمارے بھائی طائب صاحب کہتے ہیں کہ اب بھی باقی ہے بچپنا طائب. مطلب ہی سن لیجئے، اس کا مطلب ہی اچھا ہے. کہتے ہیں کہ اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں، اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اپنی صورت نہیں بدلتے، سنت والی صورت اختیار نہیں کرتے. کوئی کہہ دے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں کترواؤ، سنت کہتے رہو گے. یہ جب دیکھو یہی بولتا رہتا ہے، تو یہ بولنا چھوڑ دے گا. آپ یہ کام کر لیجئے. پنجاب میں ایک صاحب نے کہا کہ تمہارا وہی پیر آ رہا ہے جو داڑھی پہ ضرور بیان کرتا ہے. میں نے کہا ظاہر سی بات ہے، تو آپ سب داڑھی رکھ لیں، پھر میں اگلا سبق بھی بیان کروں گا. سب میٹرک ہو جائیں گے تو میں انٹر اور بی کام اور اعلیٰ تعلیم کی بات کروں گا. جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں، میں اپنے عہد کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو یہ آئینہ ہم دیکھنا ہے. حالانکہ یہ آئینہ ہے، جو صحیح کہا جا رہا، سچ آئینہ ہوتا ہے. اپنی صورت نہیں بدلتی. اس کا بھی کیا ہے، ایک واقعہ ہے اس کے پیچھے کہ ایک حبشی گزر رہا تھا ایک جنگل سے. حبشی کیسا ہوتا ہے سب کو پتہ ہے. حبشہ کے رہنے والے کالے ہوتے ہیں، نائجیریا وغیرہ. اب وہ گزر رہا تو اس کو کوئی شیشے کا ٹکڑا مل گیا ٹوٹا ہوا. کوئی آئینہ اصلی تو ہوگا نہیں، لیکن شیشے کا ٹکڑا تھا. اس نے اس کو اٹھایا، دیکھا تو اس میں اس کو اپنا چہرہ نظر آیا. تو اس نے یہ کہہ کر پھینک دیا کہ اتنا تو بھدا اور بدصورت ہے، جبھی تو کسی نے جنگل میں پھینک دیا تجھے. اٹھا کے پھینک دیا. اپنی صورت نہیں بدلتے ہیں اور پھر آئینے سے جلتے ہیں. اور اب بھی باقی ہے بچپنا طائب. ہر کھلونے پہ ہم مچلتے ہیں، ہر کھلونے پہ. او کیا رنگین ہے، کیا رنگینی ہے، کیا وہی ڈرامہ، وہی ٹی وی، وہی نامحرم عورتیں. ابھی تک جب ہمارے دل کے لیے اس دل ادھر کو پھنسا ہوا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ دل کیسے لگ سکتا. یہ بچپنا جب ختم ہوگا تو بلوغت کی زندگی شروع ہوگی. بلوغت کس کو کہتے ہیں؟ بالغ. ہم لوگ تو اردو بولتے ہیں لیکن اس کے مفہوم کو نہیں سمجھتے. یہ بلغہ عربی کا لفظ ہے. بلغہ پہنچنا. پہنچ جاتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے؟ جب بچہ جوانی کی قوت کو پہنچ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بالغ ہو گیا. جب بندہ بھی سمجھدار ہو کے ربا کو پہچان جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بالغ ہو گیا، عارف باللہ ہو گیا. عارف باللہ بالغ ہوتا ہے. معرومی فرماتے ہیں خلق فالند جز مست خدا. خلق اطفا، پوری کی پوری مخلوق بچے ہیں، جز مست خدا، سوائے اس کے جو اللہ کی یاد میں مست ہیں. نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا، جو ہوائے نفس سے خواہشات سے نہیں چھوٹے وہ بالغ نہیں ہے، وہ ابھی بچے ہیں، نابالغ ہیں. سمجھ رہے ہیں بالغ صرف شادی ہونے سے بالغ نہیں ہوتا. ہماری سوچ بھی تو ویسی ترقی کرے. اللہ تعالیٰ وہ روحانی بلوغت بھی ہمیں نصیب فرما دے. الحمدللہ رب العالمین.